علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن جس کے اندر دی جا رہے ہیں آپ کے سوالات کے مدلل جوابات قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد محترم فضیلت الشیخ ابو معاذ محمد حنیف حفظہ اللہ تعالی، جو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے مدلل جوابات دیں گے۔ آج کے نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ محترم، پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جو قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، کیا اس کا اجر اور ثواب اپنے مرحومین، اپنے فوت شدہ افراد کو ہم بخش سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے اور اس کو اپنی کوشش دکھائی جائے گی۔ انسان جب تک زندہ رہتا ہے تو جو کچھ وہ عمل کرتا ہے، اس عمل کا اجر، اگر وہ نیک عمل ہو، صالح عمل ہو، تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اور اگر وہ برا عمل ہو تو وہ اس کے کھاتے میں گناہ کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث۔ جب بنی آدم فوت ہو جاتا ہے، یعنی انسان مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب مزید اعمال اس کے کھاتے میں شامل نہیں ہوتے، اس کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے۔ مگر تین قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ انسان مر جائے تب بھی اس کے اعمال کا وہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کے کھاتے میں وہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ اعمال تفصیل سے پہلے ہم نے ایک سوال کے جواب میں پیش کیے تھے۔ یہاں پر جو سوال ہوا ہے، اس سوال کے متعلق ہم یہ عرض کریں گے، رمضان کے مہینے میں جو قرآن کریم کی ہم تکمیل کرتے ہیں، قرآن کریم مکمل پڑھتے ہیں، تو کیا اس کا ثواب ہم اپنے فوت شدگان کو بخش سکتے ہیں یا ثواب بخشوا سکتے ہیں؟ بس مسئلہ یہ ہے کہ ثواب، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے ثواب دینا۔ آپ نے جو عمل کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی قبولیت کے لیے آپ اللہ سے امید بھی رکھیں اور دعا بھی کریں، اور جو شرائط ہیں وہ بھی پوری کریں تاکہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور اس کا جو اجر ہے وہ مکمل آپ کو مل جائے۔ پھر وہ عمل جو آپ نے کیا ہے اس کا اجر آپ کسی اور کو دینا چاہیں تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے کہ وہ کسی اور کی طرف سے آپ کریں گے تو ان کو وہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جن میں سے کسی کی طرف سے حج کرنا یا عمرہ کرنا، یا کسی کی طرف سے اس کی نظر کو، اس کی منت کو پورا کرنا، یا کسی میت کی طرف سے جس کے ذمہ روزے تھے وہ فوت ہو گیا اور آپ کا کوئی عزیز و قریب میں سے تھا، اس کا روزہ آپ نے رکھا اس کی طرف سے، تو یہ اعمال ہیں جن کا اجر ان کو ملے گا اور ان کی طرف سے جو اس کی ذمہ داری تھی وہ پوری ہوگی۔ لیکن ایک ہے کہ آپ اپنی خوشی سے اپنے طور پر ایک عمل کریں اور اس کا ثواب کسی فوت شدہ شخص کو بخشنا چاہتے ہیں، تو اس کے متعلق قرآن و سنت کی رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو انسان کا اس میں کوئی دخل ہو۔ انسان کے دخل کا مطلب یہ ہے کہ جو فوت شدہ ہے اس کی محنت سے وہ کام آپ کر رہے ہیں، یا آپ اس کام کے کرنے کے جو قابل ہوئے ہیں اس میں اس فوت شدہ کا کوئی ہاتھ تھا، اس کا کوئی کردار تھا، اس کردار کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے انسان کی اپنی اولاد ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا دنیا سے چلا جائے تو اولاد جو بھی نیکی کرے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، امر بالمعروف ہو، علم اور دین کی نشر و اشاعت ہو، یا اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، جہاد ہو، جو بھی اچھا عمل ہو، وہ عمل اس کے والدین کو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ والدین نے اس کو اس مقام پر پہنچایا، والدین نے اس کی پرورش کی، اور اس کو پرورش کرنے کے بعد یہ موقع ملا کہ آج یہ سارے اعمال کر رہا ہے۔ تو ان اعمال میں اس بندے کے والدین کا کردار تھا، اس کردار کی بدولت والدین کو اس کا اجر ملے گا اگرچہ وہ دنیا میں نہیں رہے۔ اسی طرح کسی کے کوئی شاگرد ہیں، ان شاگردوں کی اچھی تربیت کی ہے، ان کو دین سکھایا، ان کو علم دیا، اب وہ اس علم پر قائم ہے، ان کی زندگی کی اصلاح ہو گئی ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، تو اس فوت شدہ کو اجر ملے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسا دروازہ کھولا ہوا ہے جس میں سے نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہی ہے۔
اب اس کے علاوہ صرف قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر کے کسی کو اس کا ثواب بخشوانا، یہ طریقہ قرآن و سنت میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی عزیز و اقارب اور آپ کے کئی صحابہ کرام آپ کی زندگی میں دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن کہیں بھی یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھا ہو اور ان فوت شدگان میں سے کسی کے لیے اس کا ثواب بخشوایا ہو، یا آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی سے یہ عمل اس طرح ثابت نہیں ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے میں قرآن کریم پڑھنا اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن اس کا ثواب کسی فوت شدہ کے لیے بخشوانا یہ عمل کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا جو اس ثواب کے مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ خود ان کو اجر و ثواب دے دے گا، جیسے آپ کے والدین ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، لیکن آپ کسی کو اس کا ثواب بخشوائے یہ عمل کسی حدیث سے یا قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ شیخ محترم، اگلا سوال محمد کریم ہیں کراچی سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ قضائے عمری ادا کرنے کے شرعی کیا احکامات ہیں، کس طرح ادا کیے جائیں؟ قضائے عمری کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان بالغ ہو جانے کے بعد زندگی کے کسی ایسے دور سے، ایسے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے جس میں دین کی طرف اس کا کوئی رجحان نہیں ہوتا، لا علمی، لا شعوری اور لاپرواہی کے طور پر اس کی کچھ نمازیں ممکن ہے رہ گئی ہو، تو بعض لوگ رمضان کے مہینے میں اور بعض رمضان کے آخر بدھ کو وہ یہ کرتے ہیں کہ پچھلے جو زمانے کی نمازیں ہیں ان نمازوں کی قضا کے طور پر قضاء عمری، یعنی جو عمر بھر کی فوت شدہ نمازیں ہیں، رہ جانے والی نمازیں ہیں، ان نمازوں کی وہ قضا پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ قرآن نے ایسی کوئی رہنمائی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی رہنمائی نہیں کی۔ اگر کوئی شخص اپنی لا علمی، لاپرواہی، لاشعوری کے طور پر جو نمازیں اس کے رہ گئی ہے ان نمازوں کی قضا اس کے اوپر نہیں ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ دے اور وہ نماز کا پابند بنے تو اس کے لیے یہی حل ہے کہ وہ سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ رب العالمین کے سامنے وہ جھک جائے اور آئندہ کے لیے وہ نماز چھوڑنے کی جو عادت ہے اس کو ترک کرے مکمل طور پر۔ انشاءاللہ اس کی وہ جو کوتاہیاں ہیں، جو نمازوں کو ترک کرنے والا عمل ہے، اس کی معافی ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی نماز آپ کی ایسی رہ گئی ہے جو آپ کو معلوم ہے اور آپ کو یاد ہے اور آپ کی اس میں سستی تھی یا کوئی عذر تھا اور آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ نماز میں نے نہیں پڑھی تھی، تو وہ نماز آپ اس وقت پڑھ لیں، اس کی ادائیگی آپ کے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے۔ لیکن وہ نمازیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو علم بھی نہیں ہے، صرف احتیاط کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا ٹائم شاید میرے اوپر گزرا ہو کہ میں نے نمازیں نہ پڑھی ہو، لا علمی کی وجہ سے یا دین کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، انہیں ایک ایسا ماحول تھا جس میں دین کا شوق نہیں تھا، تو جو کچھ اس ماحول میں یا اس غلط ذہن کے مطابق آپ نے کیا ہے اس کی معافی کے لیے یہی حل ہے کہ آپ سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور نماز نہ پڑھنا یہ کفر ہے، اس کفر سے آپ اسلام کی طرف آئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ دل سے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ جو آپ کی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، اگلا سوال محمد سہیل ہے لاہور سے، انہوں نے کیا ہے کیا مزی کے خارج ہونے کی صورت میں غسل واجب ہوگا یا صرف اس صورت کے اندر پانی سے صفائی کر کے نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ مزی خارج ہونے کے متعلق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا فرمان بڑا معروف ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، کہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا کہ میری مزی زیادہ خارج ہوتی تھی۔ مزی اصل میں اس صورت خارج ہوتی ہے جب انسان شہوت میں آتا ہے، اپنی اہلیہ سے ملاعبت، کھیل کود کرتا ہے، تو اس دوران انسان کی جو شہوت ہے اس کی وجہ سے یعنی کچھ پتلا پانی اس کے شرمگاہ سے نکلتا ہے، مرد سے بھی اور عورت سے بھی۔ اس کے متعلق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور بار بار غسل کرتا تھا کہ شاید میرے اوپر غسل فرض ہوگا، لیکن خود پوچھنے کی ہمت بھی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی، اس وجہ سے میں شرما رہا تھا، آپ سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے مقداد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے لیے وہ اس بات کا سوال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب انہوں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسل ذکرک وتوضا، اپنی شرمگاہ کو دھو لو اور وضو کرو، اور اسی طرح کی روایت میں ہے انضح فرجک، اپنی شرمگاہ کو پانی چھڑکاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی مزی خارج ہو جائے
مزید جو ہے یہ منی کے علاوہ ہے، منی خارج ہونے سے انسان کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور مزید سے اس کی لذت مزید بڑھ جاتی ہے اور شہوت میں اضافہ ہوتا ہے، شہوت ختم نہیں ہوتی۔ تو مزید نکلنے سے اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذمہ وضو کرنا ہے، اور جو شرمگاہ ہے اس کو دھونا ہے، یعنی استنجا کرنا اور وضو کرنا، اور اسی طرح اپنے شرمگاہ کو پانی چھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہوت کچھ کم ہو جائے، ٹھنڈی پڑ جائے۔ تو اس طرح یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وضو کیا جائے۔ تو نماز کے لیے ایسے شخص کو وضو کرنا چاہیے، باقی اس کے ذمہ غسل نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم اگلا سوال کیا ہے، محمد ہیں کراچی سے، ان کا سوال ہے کہ مستحق زکوٰۃ ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے کیا شرائط ہے؟ لیکن زکوٰۃ کے لیے اللہ رب العالمین نے جو مصارف بیان کیے ہیں، مصارف زکوٰۃ سورۃ توبہ کے اندر 8 مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے تقریباً سارے مد ہیں مختلف قسم کے، ان مدود میں، ان مدوں میں یہ زکوٰۃ دینی چاہیے، صرف کرنی چاہیے۔ ان میں سے کچھ افراد بھی ہیں، ان افراد میں سے مساکین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ یہاں پر فقراء یہ بھی افراد ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے پاس اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی تنگ دست ہے، مجبور ہے، لاچار ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہے جن سے ان کی جو ہے وہ ضروریات پوری ہو سکے۔ اور دوسرے نمبر پر اور مساکین اور فقراء میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے آمدن ہے لیکن آمدن اتنی نہیں ہے کہ اس کی ضروریات کے لیے وہ کافی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کہف میں جو واقعہ بیان کیا ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کشتی میں سفر کیا، تو کشتی کے متعلق خضر علیہ السلام نے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی جو ہے وہ کچھ مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندر میں وہ کام کرتے تھے، تو ان کے پاس کام کا ایک ذریعہ تھا، ان کی کشتی تھی، وہ ایک لانچ کے یا کشتی کے مالک تھے، لیکن اس آمدن سے ان کے اخراجات صحیح طریقے سے پورے نہیں ہوتے تھے اور وہ ضرورت مند تھے، تو ان کو مساکین کہا ہے۔ تو مسکین وہ ہے جس کے آمدن کے ذرائع ہوں لیکن اس کی ضروریات کے لیے وہ ناکافی ہو، اور فقیر اس سے بھی گرا گزرا ہو مالی لحاظ سے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا، تقسیم کرنے والا، جس کی ڈیوٹی یہی لگائی گئی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے دل اسلام کی طرف راغب کیے جاتے ہوں یا اسلام پر ان کو پکا کیا جاتا ہو، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے آگے گردنوں کو چھڑانے میں۔ اسی طرح جو تاوان اٹھائے ہوئے لوگ ہیں جن کے ذمہ مثلا کوئی دیت ہے یا صلح کرانے کے لیے 2 افراد کے درمیان اس نے مصالحت کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور تاوان اپنے ذمہ لی ہے، یا جو زیادہ مقروض ہے، غارم مقروض کو بھی کہتے ہیں، تو اس کے علاوہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک جہاد فی سبیل اللہ، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے دین سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ ہیں، ان میں زکوٰۃ کو لگایا جا سکتا ہے، صرف کیا جا سکتا ہے۔ اب شرائط کیا ہے کہ کوئی شخص، کوئی فرد زکوٰۃ کا مستحق کب بنتا ہے؟ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ مسکین ہو یا فقیر ہو۔ مسکین سے مراد آمدن کے ذرائع ہو لیکن اس کی ضروریات کے لیے وہ ناکافی ہو، اور یا بالکل آمدن کے ذرائع بھی نہ ہو، بالکل فقیر ہو، تو یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ذرائع کے آمدن ہے اور کمانا بھی جانتا ہے کوئی شخص اور کما بھی سکتا ہے لیکن کمانا نہیں چاہتا، وہ لوگوں کے اوپر بوجھ بننا چاہتا ہے اور وہ تیار کھانا چاہتا ہے لوگوں سے مانگ مانگ کر، تو یہ شخص بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اگر استطاعت رکھتا ہو تو ایسے شخص کو کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے ان لوگوں کی جو کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو کام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے فرمایا یہ صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے لا تحل لغنی، کسی غنی آدمی کے لیے، بے حاجت آدمی کے لیے جو ضرورت مند نہ ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو کام کرنے کی طاقت رکھتا ہو، قوی ہو، طاقتور ہو، اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے اپنی مجبوری بیان کی، فقر اور فاقے کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے گھر میں کیا ہے؟ تو وہ گیا گھر میں، کہا کچھ نہیں ہے، فرمایا کچھ نہیں ہے، تلاش کر لے۔ تلاش کر کے آیا تو کہتے ایک چادر ہے۔ وہ چادر جب لائی گئی تو اس نے وہ چادر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر بیچ دی۔
اس کے بدلے میں جو پیسے ملے وہ اس آدمی کو دیے اور کہا یہ لے جاؤ، اس پر آدھے جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خوراک کی چیزیں خریدو اور آدھے پیسوں پر کلاڑا خریدو۔ کلاڑا خرید کر وہ چلا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لایا کرو اور یہ بیچ دیا کرو۔ تو وہ ایک دن لے آیا، دوسرے دن، تیسرے دن، یعنی کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور وہ گھر کے لیے بہت کچھ لے کر جمع کیا اس نے۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کی بڑی حوصلہ افزائی کی۔ تو انسان کو اپنی محنت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان محنت کر سکتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو انسان جب طاقتور ہو، غنی ہو، ضرورت سے مطلب ضرورت کے پورے ہونے کے لیے اس کے پاس وسائل موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم اگلا سوال یہ ہے، جاوید اختر ہیں ایف بی ایریا کراچی سے۔ ان کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت مبارکہ میں استطاعت سے کیا مراد ہے؟ حج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے لوگوں کے اوپر حج ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس طاقت کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام سے جو تفسیر نقل ہے وہ ہے الزاد والراحلہ۔ یہ استطاعت کیا ہے؟ ایک زاد سفر ہے کہ انسان سفر میں جن چیزوں کا محتاج ہوتا ہے کھانے پینے کا وہ چیزیں اس کے پاس موجود ہوں، والراحلہ اور دوسری سواری، یعنی اس زمانے میں یہ ہے کہ انسان کے پاس ٹکٹ بھی ہو، ٹکٹ کے ساتھ ساتھ وہاں جتنے دن اس نے رہنا ہے اتنے دنوں کے لیے اس کے پاس راشن بھی ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو، یا کھانے پینے خریدنے کی استطاعت یعنی مالی لحاظ سے پیسے موجود ہو۔ اور آج کل کے زمانے میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے ویزا، مطلب یہ ہے کہ وہ حاصل کر سکتا ہو کسی بھی طریقے سے، یا وہاں پہنچنے کے جو قانونی طریقے ہیں اس کے پاس وہ موجود ہو۔ اور عورتوں کے لیے اس سے ہٹ کر ایک اور شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کے ساتھ محرم کا ہونا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو استطاعت ہے۔ اب استطاعت اگر کسی کی نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ انسان بعض دفعہ وہ پہنچ سکتا ہے کسی اور کے پیسوں سے، کسی اور کے خرچے سے، تو اس کے اوپر بھی حج فرض ہے۔ انسان کے پاس وہاں پہنچنے کے وسائل ہیں لیکن وہاں رہ کر جتنے دن اس نے گزارنے ہیں اس کے خرچے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ عورت ہے، اس کے پاس وسائل موجود ہیں، وہاں رہ کر کھانے پینے کے اخراجات بھی وہ برداشت کر سکتی ہے اور راستے کے اخراجات بھی برداشت کر سکتی ہے، لیکن اس کے پاس محرم نہیں ہے تو اس لیے اس کے اوپر بھی اس صورت میں حج فرض نہیں ہے۔ استطاعت سے مراد یہ چیزیں ہیں جو پچھلے میں نے مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کی استطاعت، سواری اور ٹکٹ وغیرہ کا اخراجات برداشت کرنا، وہاں رہتے ہوئے کھانے پینے کے وسائل حاصل کرنا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو قانونی راستہ ہے وہاں پہنچنے کا۔ اور عورتوں کے لیے ایک اضافی بات ہے اس کے اوپر، وہ ہے محرم کا ساتھ ہونا۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم اگلا سوال یہ ہے کہ 3 وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھنا صحیح ہے یا پھر پہلے 2 رکعت ادا کی جائیں، سلام پھیرا جائے، اس کے بعد 1 رکعت کو ادا کی جائے؟ 3 رکعت وتر پڑھنے کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معمولات میں سے بات منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جفت اور طاق رکعت کے درمیان ایک سلام پھیر کر فاصلہ کرتے تھے۔ یعنی طاق اور جفت رکعت سے مراد یہ ہے کہ 2 رکعت یہ جفت ہیں اور 1 رکعت طاق ہے، تو 2 رکعت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، تشہد پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، سلام پھیرتے تھے، سلام پھیر کر اس کے بعد 1 رکعت الگ پڑھتے تھے۔ تو یہ 3 رکعت وتر پڑھنے کا ایک طریقہ، اور یہ زیادہ صحیح ہے، صحیح اسانید کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعت مسلسل پڑھے جائیں، تو 3 رکعت مسلسل اگر پڑھنے بھی ہو، اس کے حوالے سے ایک روایت میں یہ بات آئی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وتر کو مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو۔ تو مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ مغرب کی نماز میں تشہد ہے، اس میں تشہد نہ ہو، تو 3 رکعت مسلسل بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر پھر 1 رکعت کو الگ پڑھنا چاہے تو یہ طریقہ بھی درست ہے اور یہ زیادہ اولا اور راجح ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم اگلا سوال یہ ہے، ابو ہریرہ بخاری صاحب ہیں سندھ سے، ان کا سوال ہے کہ ایک عورت کے اوپر غسل جنابت فرض تھا، اسی دوران ہی اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، اب وہ پہلے غسل جنابت کرے گی یا مخصوص ایام کے گزرنے کا انتظار کرے گی؟ کسی خاتون کو جنابت کا غسل کرنا تھا، ابھی غسل کیے بغیر اس کو ماہواری شروع ہو گئی تو وہ کیا کرے گی؟ اس صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ ایک غسل اس کے لیے کافی ہے، جب وہ نماز پڑھے گی اور پاکی اختیار کرے گی تو ایک غسل سے اس کے 2 غسل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ بطور احتیاط اور بطور پاکی یعنی صفائی ستھرائی کے طور پر اگر وہ ماہواری کے ایام میں بھی غسل کریں جو غسل جنابت ہے، تو جنابت والا مسئلہ تو ختم، پھر بھی
اگر ہو بھی جائے تو وہ پاک پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ اس کا جنابت کا اور حیض کا ایک ہی ہے، حکم ایک ہی ہے دونوں کا. تو غسل جنابت اس کے اوپر لازمی نہیں ہے الگ طور پر، لیکن اگر وہ صفائی کے طور پر غسل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب وہ حیض سے ماہواری سے پاک ہونے کے بعد غسل کرے گی، اس غسل سے اس کے دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے، یعنی جنابت کا غسل بھی پورا ہو جائے گا اور ماہواری کے بعد جو غسل ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیرہ. الحمدللہ آج کی ہماری یہ لائیو سوالات و جوابات کی نشست اختتام پذیر کو پہنچی. جو آپ اپنے حوالے سے کسی حوالے سے ایک اہم مسائل کے حوالے سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، وہ ان باکس یا کمنٹس کے اندر اپنے سوالات کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.